دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو طے کر رہا ہے جو دو دل کا یہ سفر ہے، دو دل کا یہ سفر ہے، دنیا بنی ہے جب سے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے، دنیا کے اے مسافر، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو دو دل کا یہ سفر ہے، دو دل کا یہ سفر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اسٹیج میں بیٹھے ہوئے بڑے دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام، مفتیان کرام، حفاظ اعظام، قرائے احباب، ائمہ احباب، قسم خدا کہ جتنے لوگ اسٹیج میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے وقت کے ایک ولی اور ایک انجمن ہے، اور بہت سارے اکابرین، بہت سارے حفاظ اس مجمع میں بھی بیٹھ رہے ہوں گے۔ ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے، دل تو چاہتا ہے کہ ہم اپنی پگڑی اتار کر کے اس کے قدموں پہ رکھ دیں، کیونکہ اس کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے۔ ان اکابرین کا، ان علماء کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کن کے وارث ہیں؟ کن کے وارث ہیں؟ انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اسی لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی علماء کو سلام کرتا ہے گویا وہ نبی کو سلام کرتا ہے، اور اگر کوئی علماء سے مصافحہ کرتا ہے گویا وہ نبی سے مصافحہ کرتا ہے، اور جو نبی سے مصافحہ کرتا ہے گویا وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ ہم کسی علماء سے مصافحہ کریں، اللہ کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہوا کہ ہمارے علاقے کے اندر بڑے سے بڑے مدارس اور بڑے سے بڑے دینی ادارے قائم ہو گئے، جس کے وجہ سے بہت سارے حفاظ اور علماء ہمارے ہر گاؤں، ہر محلے اور ہر گلی کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ گھومتے رہتے ہیں اور ملتے رہتے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی ادریس صاحب کا مدرسہ، شیخ زکریا کلیا گنج، اور جناب حضرت الحاج مرحوم مولانا انعام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، جو اس ادارے کو قائم کر کے دنیا سے چلے گئے، اس سے پہلے بھی بچے حافظ قرآن ہوئے ہوں گے اور اب کی بار بھی حافظ قرآن ہو رہے۔ دارالعلوم بہادر گنج اور دارالعلوم عربیہ بیرگاچی، دارالعلوم رحمانی زیرومائل،
بہت سارے ادارے ہیں جہاں سے بچے حافظ قرآن عالم دین بنتے ہیں، اور ہر گلی، ہر کوچے کے اندر، ہر محلے کے اندر اللہ کا شکر ہے کہ عالم علماء ملتے ہیں اور ہم لوگ مصافحہ کرتے ہیں۔ مگر وہ دن یاد کیجئے جب کہ لوگ بڑے دور دراز سے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے یا کوئی فاتحہ کرنے کے لیے بڑے دور دراز سے اکابرین کو لایا کرتے تھے۔ مگر اللہ کا کرم ہے کہ آپ ہر گاؤں، ہر محلے میں اکابرین مل رہے ہیں۔ آپ اگر ان سے مصافحہ کیجئے گا تو گویا کہ آپ نبی سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور کتنا سستا بھی ہو گیا اور کتنا عام اور فام بھی ہو گیا۔ کیا انشاءاللہ ہم لوگ اکابرین سے اور علماء سے مصافحہ کریں گے انشاءاللہ؟ کہ چوک چوراہے میں جا کر پان کی دکان میں، چائے کی دکان پہ غیبت کریں گے کہ یہ حافظ صاحب، یہ حافظ صاحب ہے، یہ مولوی صاحب جو نماز نہیں پڑھتا، یہ حافظ صاحب جو نماز نہیں پڑھتا اور جو گھومتا ہے، وہ گاڑی لے کے چلتا ہے، دیکھتے ہیں آپ اس کو۔ یہ مولوی صاحب کو جانتے ہیں؟ یہ مولوی صاحب کو چائے کی دکان میں چائے کی چسکی بھی لے رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، چائے کی چسکی بھی لے رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، اور اس کو مزہ آتا ہے، سننے والے کو بھی مزہ آتا ہے، ٹوکتا بھی نہیں ہے، اور بولنے والے کو بھی مزہ آ رہا۔ کیا غریب، کیا امیر، کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے، اے مائک والے مائک کو صحیح کیجیے، آواز بڑی کھینچ رہی ہے۔ کیا بوڑھے، کیا جوان، جو ہوا جیسے ہوا بس غیبتیں کر رہا ہے، ہی جو بیان کر رہا ہے۔ ارے آپ کو پتا ہے وہ جو بچہ آیا ہے مدرسہ سے پڑھ کر کے، کیا بولیے گا، ایک کو ٹائم کا نماز پڑھتا ہے، وہ صرف گھومتا رہتا ہے، اس کا بیٹا وہ ایسا ہے ویسا ہے۔ وہ لوگوں اس کی قدر معلوم نہیں، اس کی اوقات معلوم نہیں، اس کے احترام معلوم نہیں۔ مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں دنیا والے کسی بڑے لوگ کا احترام کیا کرے، لہذا اس کا کوئی قدر کیا کرے، لہذا اس کو اچھا کہا کرے۔ دنیا والے کسی کو کوئی بڑا کہے یا اچھا کہے، مگر مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلم القرآن وعلمه۔ اور دنیا والے کی بات غلط ہو سکتی ہے، پردھان منتری کی بات غلط ہو سکتی ہے، سی ایم کی بات غلط ہو سکتی ہے، مکھیا کی بات غلط ہو سکتی ہے، لہذا یہ ایم ایل اے کی بات غلط ہو سکتی ہے، ایم پی کی بات غلط ہو سکتی ہے، مگر مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور لوگوں، اور دنیا والا، تم پیسے والے کا احترام کرو الگ بات ہے، لہذا کسی عہدیدار کا تم ادب کرو الگ بات ہے، اس کا احترام کیا کرو الگ بات ہے، کسی مکھیا کا احترام کرو الگ بات ہے، کسی گورنر کا احترام کرو الگ بات ہے، مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم کو سیکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھایا کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنی زبان سے نکالا کرتا ہے، پڑھا کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، قسم خدا کی وہ دنیا کے اندر تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور لوگوں جو فرشتہ عرش کو اٹھایا ہوا ہے، لہذا جو فرشتہ رکوع کیا ہوا، جو فرشتہ سجدہ کیا ہوا رہتا ہے، اور جو فرشتہ اللہ کی تسبیح 24 گھنٹے
فرشتہ ہر وقت تسبیح پڑھتا ہے، جو فرشتہ اللہ کا حمد و بیان کرتا ہے، جو فرشتہ اللہ رب العزت کے ہر وقت تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی سبب کا محتاج نہیں، رب کائنات کسی اسباب کا محتاج نہیں، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی صفات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ کے ربوبیت کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی جلانے والا ہے، اللہ ہی ساری چیزوں کا مالک ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ اور دنیا والا تم چاہتے ہو کہ ہم کسی کو عزت دے دیں گے، لہذا کسی کو کرسی میں بٹھا دیں گے اور کسی کو ہم احترام کیا کریں گے، اور اگر اللہ نہیں چاہے آپ کسی کو عزت نہیں دے سکتے، آپ کسی کو ذلیل بھی نہیں کر سکتے۔ عزت کا مالک تو اللہ ہے اور ذلت دینے کا مالک اللہ ہے، اللہ ہر ایک چیز کا مالک ہے، لہذا یہ قرآن کریم کے پڑھنے والے، قرآن کریم کا سیکھنے والے، قرآن کریم کا تعلیم دینے والے، جو کہ ہر وقت بیٹھ کر کے ارے یہ قرآن کریم یاد کرتا ہے، ادھر پیٹھ میں چھری لگتی ہے اور ادھر درد ہوتا ہے، اور یہ صبح شام آلو بھات کھا کر کے قرآن مقدس کو یاد کرتا ہے، قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، اور اس کی زبان پہ ہر وقت قرآن کریم کے الفاظ آتے رہتے ہیں، سونے کے وقت میں بھی قرآن کریم، جاگنے کے وقت میں بھی قرآن کریم، ارے کھانے کے وقت میں بھی قرآن کریم، سونے کے وقت میں بھی قرآن کریم، چلنے کے وقت میں بھی قرآن کریم، لہذا جو انسان چلتے وقت بھی قرآن کریم کو پڑھے اور سوتے وقت بھی قرآن کریم کو پڑھے، جاگتے وقت میں بھی قرآن کریم پڑھے، اور جس کا ورنہ بچھانا قرآن کریم ہو، اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جن کے الفاظ درست ہو اور جن کے ترنم درست ہو، جن کے لہجے بھی درست ہو اور جن کے القاب بھی درست ہو، جن کے تلفظ بھی درست ہو، جن کے حرف کی ادائیگی ہو، لہذا ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور چائے کی دکان میں بیٹھ کر ہم اس کے ہجو بیان کیا کریں، ہم اس کے قیمتیں کیا کریں، میرے بھائی میرے بزرگوں، لہذا یہ ہماری زمین گوارا نہیں کرتی ہے، یہ ہماری زمین گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی تعلیم رب کائنات کرے اور جس کی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اور جس کے لیے دعائیں لہذا سمندر کی مچھلیاں کیا کرے، دریاؤں کی مچھلیاں کیا کرے، موجی جانور کیا کرے، کہ جو جانور کسی انسان کو دیکھے تو اس کو چیر ڈالے، لہذا کسی انسان کو دیکھے تو اس کو پھاڑ ڈالے، مگر جو انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، جو انسان قرآن کریم سیکھتا ہے، جو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، لہذا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے تو موجی جانور بھی دعائیں کیا کرتا ہے۔ اس کے مقام کو تو دیکھیے، اس کے مرتبے کو تو دیکھیے، اور اس کے اوقات کو بھی دیکھیے، میرے بھائیو میرے بزرگوں، چاہے وہ انسان پورا قرآن کریم یاد کرے، چاہے وہ انسان ایک پارہ قرآن کریم یاد کرے، یا چاہے وہ ایک دو سورہ یاد کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمان سب کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی حافظ قرآن ہو لہذا اسی کے لیے نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بوڑھا آدمی کسی جلسے میں گیا، تقریر سنا، اور نعمان اختری شاید بیان کر رہا تھا، قرآن کے فضائل کے مطابق بیان کر رہا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ چلا گیا، تقریروں کی سن کر کے گھر گیا، پڑھا لکھا تو تھا نہیں،
فجر کی نماز پڑھا، وضو بنا کر کے فجر کی نماز پڑھا، قرآن سامنے رکھ لیا، ہر دن کا معمول بنا لیا کہ وہ قرآن میں کہتا تھا یہ بھی اللہ کا کلام ہے، 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 ہر دن یہ معمول بنا لیا۔ جب اس آدمی کی موت ہوئی، اس بوڑھے کی موت ہوئی، دنیا سے چلا گیا، حساب و کتاب کی باری آئی، پروردگار نے فرمایا کہ اے میرا بندہ، تمہارے تو کوئی اعمال میرے سامنے نہیں، لہذا کوئی چیز میرے سامنے نہیں، مگر تم میری کتاب سے محبت کیا کرتا تھا، میری کتاب کو اپنے سینے سے لگایا کرتا تھا اور اپنی آنکھ میں بسایا کرتا تھا، اور تو میری کتاب سے محبت کیا کرتا تھا، جا میں اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ پروردگار اسی قرآن کریم کے صدقے طفیل میں اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیا، لہذا وہ آدمی پاک صاف ہو گیا، لہذا کوئی گناہ نہیں، کوئی خطا نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو آدمی قرآن کریم سے محبت کرتا ہے، قسم خدا کی اس کے گھر کے اندر رونق پیدا ہوگی۔ لہذا جو آدمی قرآن کریم کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی حافظ قرآن ہوں گے، لہذا ان کی نسل بھی حافظ قرآن ہوں گے، اور اس کے پوتے پر پوتے بھی حافظ قرآن ہوں گے، اور اس کے نواسے بھی حافظ قرآن ہوں گے۔ اور جو آدمی اگر کسی حافظ کا ہی جو کیا کرتا ہے یا کسی عالم کی برائی کیا کرتا ہے، نسل در نسل تک اس کے خاندان میں حافظ قرآن نہیں پیدا ہو سکتا۔ جو آدمی حافظ قرآن سے بغض کرتا ہے یا عالم علماء سے بغض کرتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، آپ قرآن کریم کو پڑھا کریں، قرآن کریم کو سیکھا کریں، چاہے ایک پاؤ کیوں نہیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیجئے۔ جس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، لہذا اس گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں ہو سکتا ہے، لہذا اس گھر کے اندر کبھی بھی برکتی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے پڑھنے والے کا اللہ رب العزت دنیا میں بھی اعزاز فرمایا ہے اور اس کی عزت فرمایا ہے، اور جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے لہذا دنیا میں بھی عزت ہوا کرتی ہے اور قبر میں بھی عزت ہوا کرے گی۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا جو ہی قبر میں جائے گا، یہ قرآن کہے گا اے منکر نکیر کیا سوال کرتے ہو، ارے یہ تو قرآن کریم پڑھا کرتا تھا، قرآن کریم سنا کرتا تھا اور قرآن کریم سے محبت کیا کرتا تھا، جا لہذا اس کو دلہن کی طرح دلہا کی طرح سونے دو، اس کو جگانے کی ضرورت نہیں۔ جو آدمی قرآن کریم پڑھے، قرآن کریم سیکھے، قرآن کریم کو اپنے سینے میں لگائے اور قرآن کریم کے پڑھنے والے سے محبت کرے، قرآن کریم کے پڑھنے والے کی عزت کیا کرے، احترام کیا کرے، لہذا اس کو قبر کے اندر بھی آرام ملے گا، قبر کے اندر بھی سکون ملے گا۔ اس لیے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران۔ قبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہوگی یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا۔ اگر انسان قرآن کریم پڑھنے والا ہوگا، اگر جو انسان مسجد میں جا کر قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والا ہوگا، مدرسے میں جا کر قرآن کریم حاصل کرنے والا ہوگا، یقیناً وہ قبر اس کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہو جائے گی، اور یہ قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی اس کے لیے سفارش کرے گا۔ یہی تک نہیں، ارے قرآن کریم کے پڑھنے والے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی عزت دیا، موقع نہیں ہے ورنہ میں کئی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا، وقت نہیں ہے کیونکہ اکابرین کا ایک لمبی فہرست ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کی توسط سے اور اس کی محبت سے
علاقے کے تمام اکابرین الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے مدرسہ امدادیہ میں پہنچ چکے ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ کے توسط اور ان کی محبت میں۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھنے والا، پڑھانے والا جو ہی میدان محشر جائے گا، آج جیسے اسٹیج دیکھ رہے ہیں، کتنا لمبا چوڑا اسٹیج بنا ہوا، کابرین بیٹھے ہوئے، کوئی صدارت کرتا ہے، کوئی نظامت کرتے ہیں، کوئی نعت خوانی کیا کرتے ہیں، کوئی تقریر کیا کرتے ہیں۔ ارے کل قیامت کے دن یہی منظر آپ کے سامنے ہوگا، اسٹیج سجا ہوا رہے گا، لہذا اللہ کی صدارت ہوگی اور پھر منچ بنا ہوا رہے گا اور ناظم جلسہ اعلان کرے گا، ہے کوئی قرآن کریم پڑھنے والا آ جا، ارے حافظ قرآن اسٹیج میں آ جا۔ حافظ قرآن کو بلایا جائے گا اور پھر اس کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے سر میں ایک ایسا تاج رکھ دیا جائے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن وتعلمه البس یوم القیامت تاجا من نور ذوه مثل ضوء الشمس۔ ارے اس کے سر میں ایسا تاج رکھا جائے گا، یہ پگڑی رکھے جائیں گے، امامہ باندھا جائے گا، اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی، اور اس کے والدین کو بلایا جائے گا، ان کے چچا کو بلایا جائے گا، ان کے پھوپھا کو بلایا جائے گا، ان کے رشتہ دار کو بلایا جائے گا، اور اس کے اوپر خرچ کرنے والے کو بلایا جائے گا اور کہے گا، اے اس کے اوپر اخراجات کرنے والے، اس کے اوپر تعاون کرنے والے اور اس کے اوپر مر مٹنے والے آ جا تو اس اسٹیج میں۔ لہذا اس اسٹیج میں آ کر دنیا والے کو بتایا جائے گا، ارے یہ قرآن کریم جو بچہ، جو انسان اپنے بچے کو قرآن کریم پڑھاتا تھا، لہذا تم اس کو حقیر سمجھتے تھے اور اس کو تم گھٹیا سمجھتے تھے، اور جس کا بچہ اگر کوئی اسکول میں جایا کرتا، اگر کوئی آدمی کالج میں جایا کرتا، اور جن کے بچے کالج میں جاتے، لہذا تم اس کو فخر سمجھتے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ آج تو دیکھے گا جو کہ اولین سے لے کر آخرین تک انسان موجود ہوں گے، ایسے وقت کے اندر اللہ رب العزت قرآن کریم کے حافظ قرآن کے لہذا باپ کو بلایا جائے گا اور اس کے معاونین کو بلایا جائے گا، ارے علاقہ والے کو بلایا جائے گا کہ یہ بھولا کے سرزمین میں آ کر اور مدرسہ امدادیہ کے یہ دستار بندی میں آ کر اتنے لوگ، لہذا ان حافظ قرآن کا حوصلے کو بلند کیا تھا، مولانا سامر صاحب کے حوصلے کو بلند کیا تھا، مولانا نعمان صاحب کے حوصلے کو بلند کیا تھا، اور یہاں کے اساتذہ کے حوصلے کو بلند کیا تھا، یہاں کے کمیٹی لوگوں کے حوصلے کو بلند کیا تھا۔ قسم خدا کی ایک انسان کو بلایا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تخت کوئی چھوٹا نہیں ہوگا، ارے بہت بڑے تخت ہوں گے اس تخت کے اندر میں، لہذا آپ کو بھی بلایا جائے گا، یہاں کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا کہ آ جا، لہذا آنے کے بعد یوں ہی چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے بدن کے اندر 2 جوڑے کپڑے پہنائے جائیں گے، اس کے بدن میں 2 جوڑے کپڑا پہنائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے گی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جو آدمی اگر کسی حافظ قرآن کے لیے تعاون کرتا ہے اور جس کا حافظ کے لیے لہذا اس کو پیسے اور اس کے معاونین بنتا ہے کہ آج تو پتہ نہیں چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی اولاد کے لیے مکان پہ مکان بنا دیے اور بلڈنگ پہ بلڈنگ بنا دیے، دکان پہ دکان بنا دیے، زمین پہ زمین خرید دیے۔ قسم خدا کی اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن نہیں ہے، اگر آپ کا بیٹا ارے قرآن کریم پڑھنے والا نہیں ہے، اور آپ کا بیٹا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے، اور آپ کا بیٹا شریعت سنت کا پابند نہیں ہے، لہذا وہ بیٹا آپ کو لہذا جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے نہیں جائے گا، بلکہ مدنی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होगा, चाहे वो बच्चा गरीब का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा अमीर का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा मिस्कीन का क्यों न हो, चाहे वो बच्चा किसी मुहताज का क्यों न हो, लिहाजा उस बच्चे का मकाम और मर्तबा को देखिए। क्या है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा क्या है मेरा प्यारा बंदा, अरे मेरे हाफिज कुरान सुन लो, अरे मेरे हाफिज कुरान सुन लो। अरे तुमको दुनिया में लोग हकीर की निगाहों से देखता था, गिरी हुई निगाहों से देखता था, आज अव्वलीन से लेकर आखिरीन तक इंसान मौजूद है। लिहाजा मैं तुमको इजाजत देता हूं कि 10 इंसान को जो जहन्नम में जा चुका है, लिहाजा उसको खींच करके जन्नत में लेकर के चले आओ। और आलिम से कहा जाएगा कि आप एक एक नहीं बल्कि 70 इंसान, 70 इंसान, 70 हजार इंसान को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चले आओ। क्यों? इसलिए कि तुमने बड़ी दिक्कतें उठाई, तुमने तफसीर बयान किया और तुमने मसाइल को बयान किया और तुमने ये अकाबिरीन के सामने, लिहाजा तमाम लोगों के सामने दीन की बात को फैलाया, किसी मसले को बताया। जाओ, लिहाजा उन लोगों को जहन्नम से निकाल करके जन्नत में लेकर के चले आओ। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, उस जगह में हम लोग भी होंगे। लिहाजा जाके जहां कहीं ये नुमान अख्तर आपको ये पैगाम दे रहा है, मुफ्ती इदरीस साहब आपको पैगाम दे रहे हैं कि लोगों, अरे आप हाफिज कुरान के लिए कुछ कर दो, अपने बेटे के लिए करोड़ों रुपए की आपने मंजिल बनाई, दुकानें बनाई, जमीन खरीद दी। लिहाजा आपसे मौलाना साबिर साहब 1 करोड़ रुपया नहीं मांग रहे हैं, 1 लाख रुपया नहीं मांग रहे, 1 डिसमिल जमीन नहीं मांग रहे, 10 लाख या 10 लाख रुपया नहीं मांग रहे, 10 डिसमिल जमीन नहीं मांग रहे, बल्कि कह रहे हैं कि हे लोगों, आप अपनी औलाद के लिए तो करोड़ों की आपने संपत्ति बना दी। आप मेहमाने रसूल के लिए, आप मेहमाने रसूल के लिए, कुरान करीम पढ़ने वालों के लिए, कुरान करीम के सीखने वालों के लिए 1 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 डिसमिल जमीन नहीं, 1 डिसमिल जमीन नहीं, बल्कि आप में से 12 यहाँ हुफ़ाज़ किराम है, 12 हुफ़ाज़ किराम है। मैं 12 आदमी से 1 साल का खर्चा एक बच्चे के लिए मांगना चाहता हूँ। है इस मजमे के अंदर कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा 10,000 रुपया देने वाला एक बच्चे के लिए, आप अपने बेटों के लिए करोड़ रुपया खर्च कीजिए, कोई हरज की बात नहीं। 50 डिसमिल जमीन खरीदिए, कोई हरज की बात नहीं। आप उसी जमीनों में से, आप उसी दुकानों में से, आप उसी बंगले और कोठियों में से, आप उसी रकमों में से है कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, जो कि मौलाना ने ये मेहनत करके 12 बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। एक बच्चे के लिए कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता 10,000 रुपया देने वाला। मजमे में एक आदमी कोई अल्लाह का वली है, कोई ऐसी अल्लाह का वली, एक आदमी अल्लाह का वली 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला। ये नुमान अख्तर दुआ करेगा और हज़रत मुफ्ती साहब आमीर कहेंगे, तमाम लोग आमीर कहेगा। इंशाअल्लाह ये दुआ यहाँ पे कबूल होगी, मकबूल होगी, ये दुआ कबूल होगी, मकबूल होगी। मेरे भाइयों, जमीन अल्लाह की है, ये रुपया अल्लाह का है, ये पैसे अल्लाह के हैं, सारी चीजें अल्लाह की है। अल्लाह तो हमको इस्तेमाल करने के लिए दिया है। अगर हमने सही इस्तेमाल किया, हमने दीन के रास्ते में लगा दिया और हमने अल्लाह के रास्ते में लगा दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, मन युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना फयुज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, अगर तुम मुझे कर्ज हसना दोगे, मैं तुमके इस कर्ज हसना को बढ़ाकर इतना बड़ा कर दूंगा, इतना बड़ा कर दूंगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, हाथ मिलाइए भाई, हाथ मिलाइए। माशाअल्लाह 10,000 रुपया दे रहे हैं। माशाअल्लाह, ये देखिए गुदरी में लाल छुपा हुआ, गुदरी में लाल छुपा हुआ। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, अल्लाहु तकबीर। माशाअल्लाह, क्या नाम है? परवेज आलम काशीबारी, जनाब आलम साहब काशीबारी पिपरा, जनाब भाई परवेज आलम साहब पिपरा, बोलिए ना जिंदाबाद। ओ मुखिया जी, अगर 500 टका दे दे, 200 टका दे दे और गाड़ी में 100 टका तेल डाल दे, 200 रुपया दे दे, पूरे दिन हल्ला करता है जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरे दिन पूरे रात
سونے تک نہیں دیتا، سونے تک نہیں دیتا. اور یہاں قرآن کے لیے، ارے حدیث کے لیے، مہمان رسول کے لیے، حافظ قرآن کے لیے، اکابرین کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے تعاون کیا. لہذا کوئی آواز نہیں. نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جناب محمد پرویز صاحب زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بھائیوں میرے بزرگ، اور کوئی دوسرا آدمی ہے، کوئی دوسرا آدمی، کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا شیر اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ہے، کوئی اللہ کا شیر اپنے پوتے پر پوتے اور نواسے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے 10,000 روپے کا قربانی پیش کرنے والا، 10,000 روپے کا قربانی پیش کرنے والا ہے کوئی اللہ کا ولی. ارے اس جگہ انشاءاللہ یہ دعا کی جائے گی. اور جس جگہ 40 آدمی 60 آدمی ہوا کرتے ہیں، لہذا اس جگہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اس جگہ دعائیں مقبول ہوتی ہے. یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے. انشاءاللہ یہ نعمان اختر دعا کرے گا اور آپ لوگ آمین کہیں گے، انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی. ہے ایسا کوئی ایک آدمی اللہ کا ولی، اللہ کا شیر، اللہ کا چہیتا، 10,000 روپے دینے والا؟ 5 آدمی سے میں مانگوں گا، 5 آدمی سے مانگوں گا. ہے بھائی دوسرا کوئی آدمی، ہے کوئی دوسرا آدمی اللہ کا ولی، ہے کوئی دوسرا آدمی 10,000 روپیہ دینے والا اپنے ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر، اپنے رشتہ دار کے نام پر؟ ارے جو ماں 9 مہینہ پیٹ میں رکھی، 2 سال تک دودھ پلائی اور اپنے تمام خون اور پسینہ کو بہا کر کے آپ کو دودھ پلائی، وہ ماں قبر میں چلی گئی، وہ ماں قبر میں چلی گئی. لہذا وہ ماں کہہ رہی ہوگی، اے میرے لگتے جگر، حافظ قرآن کے نام پر جو قرآن کریم اگر پڑھ دے، لہذا اس کے صدقے طفیل میں میری مغفرت ہو جائے گی، مجھے آرام مل جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا، مجھے چین کی زندگی مل جائے گی اور میرے قبر میں. لہذا جنت سے ہواؤں کا انتظام ہو جائے گا، جنت سے ہواؤں کا انتظام ہو جائے گا. ہے ایسا کوئی اس مجمع کے اندر کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا شیر، اللہ کا چہیتا، کوئی دوسرا آدمی، کوئی